السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 190 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 187 تک تفسیر کا لیسن کر چکے تھے۔ آج نیکسٹ آیہ مبارکہ 191 سے 196 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور آیہ مبارکہ 188 سے تفسیر کا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 191۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ۔ ٹرانسلیشن۔ الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاماً، کھڑے کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں کے بل، ویتفکرون، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ربنا، اے رب ہمارے، ما خلقت ھذا باطلا، نہیں پیدا کیا تو نے یہ بے فائدہ، سبحانک، پاکی ہے تجھے، فقنا عذاب النار، تو بچائے رکھ ہم کو آگ کے عذاب سے، ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک تو، من تدخل النار، جس کو تو نے داخل کیا آگ میں، فقد احزیتہ، تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سن لی ہم نے، منادین، منادی، ینادی، منادی کرنے والے کی منادی، للایمان، ایمان کے لیے، پھر سے سن لیں، منادین، منادی کرنے والے کی، ینادی، منادی کو، للایمان، جو ایمان کے لیے تھی، ان آمنو، یہ کہ ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور فوت کرنا ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ، آمین، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، اور دے ہمیں، ما وعدتنا، جو کچھ وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولی کا، اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا، اور نہ ہمیں رسوا کرنا، یوم القیامت، قیامت کے دن، انک، بے شک تو، لا تخلف المیعاد، نہیں تو خلاف کرنے والا وعدوں کی،
فاستجاب لهم، تو قبول کر لی ان سے ربهم، ان کے رب نے، انی لا اضیع، بے شک میں نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل، عمل کسی عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکر مرد ہو، او انسا یا عورت، بعضکم من بعض تم ایک دوسرے سے ہو، فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا اور نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واوذوا اور اذیت دیے گئے، فی سبیلی میری راہ میں، وقاتلوا اور جنگ کی انہوں نے، وقتلوا اور شہید کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ میں ضرور دور کروں گا ان سے ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور البتہ میں ان کو ضرور داخل کروں گا، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے نزدیک بہت اچھا ثواب ہے، لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو، تقلب الذین، چلنا پھرنا ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں میں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 188 سے، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو، یا نہ تم سمجھ بیٹھنا ان لوگوں کو، یفرحون جو لوگ خوش ہوتے ہیں، بما اتوا اس چیز کے جو ان کے پاس ہے، یا جو کچھ وہ دیے گئے ہیں، وَيُحِبُّونَ اور وہ پسند کرتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا یہ کہ وہ تعریف کیے جائیں، یعنی کہ ان کی ٹھاٹ باٹ ہو، ان کی واہ واہ ہو، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ساتھ اس کے جو کچھ انہوں نے نہیں کیا، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ تو نہ تم گمان کرو ان کے بارے میں، بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ کہ وہ چھٹکارا پا جائیں گے عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ کہ جو بلا وجہ کی ہی خوشام چاہتے ہیں، اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں، دوسروں سے واہ واہ کروانا چاہتے ہیں، اگرچہ اس کے شان نزول میں واقعات ملتے ہیں، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ سب کے لیے ہی اس میں سبق چھپا ہوا ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی ناگوار بات ہے کہ تم وہ باتیں کرو کہ جو تم نہیں کرتے، ان کے جو کچھ تم نے نہیں کیا تو وہ کیوں کہتے ہو، یعنی کہ بلا وجہ کی خوش آمد کیوں چاہتے ہو۔ اس میں کچھ واقعات ملتے ہیں اس کے شان نزول میں، تو آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے کوئی بات پوچھی۔ کس لیے پوچھی؟ کیونکہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بارہا بتایا جا چکا ہے کہ ان کے اندر بہت بڑے بڑے علماء موجود تھے، جو پیشین گوئیاں ہوتی تھیں، وہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ ہوتی تھی جو ان کو معلوم ہوتی تھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی بات پتہ تھی جو اللہ رب العزت نے بذریعہ وہی آپ کو پہنچا دی ہیں، یا پھر آپ کو کچھ وقت کے بعد پتہ چلتی تھیں، اور بہت بار ایسا بھی ہوتا کہ صحابہ کرام کو بھی ان واقعات کا پتہ نہیں ہوتا تھا جو یہود کو پہلے سے پتہ ہوتا تھا، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ پہلے سے پیشین گوئیاں موجود تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کچھ پوچھا تو انہوں نے اس کا غلط جواب دیا، تو ظاہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جان سکے کہ انہوں نے جو جواب میری بات کا دیا ہے وہ ٹھیک دیا یا غلط دیا ہے۔ تو اس پر وہ بہت خوش ہوئے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا وجہ ہی مطمئن کر دیا ہے، تو اب اس پہ ہماری تعریف ہوگی۔ تو اس پہ پھر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ ایسے لوگ یہ نہ سمجھے کہ بلا وجہ کی خوش آمد چاہتے ہوئے اپنی تعریفیں سن کر جو جھوٹ موٹ باتیں لگا رہی ہیں تو عذاب سے چھٹکارا پا جائیں گے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیہ مبارکہ کی شان نزول میں ایک اور واقعہ ملتا ہے، جس طرح کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ پر تشریف لے جاتے تو کچھ منافقین پیچھے رہ جاتے، جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جاتے، لیکن جب بعد میں فتح حاصل ہوتی تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور عذر بہانے پیش کرتے، جھوٹی قسمیں کھاتے اور یہ چاہتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بری ذمہ ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری یعنی کہ جو عذر ہیں ہمارے قبول کر لیں، اور وہ بلا وجہ کی تعریف چاہتے
کیونکہ نہ تو جنگ میں شامل ہوئے اور نہ ہی انہوں نے کچھ اپنی کارکردگی دکھائی۔ اس کے باوجود چاہتے کہ ہماری واہ واہ ہو کہ یہ تو بہت بہادر ہیں، لیکن ان کو یہ عذر پیش آئے تھے، اس لیے یہ جنگ میں نہیں ساتھ جا سکے۔ تو اس پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی منافقین کے بارے میں پڑھا کہ جب وہ جنگ پہ جانے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہے تو پھر اس وقت پیش ہو کر اپنی جو خودداری وہ جتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے اور تمہیں مسلمانوں سے روکا نہیں تھا، یا پھر ان کے دوسرے لوگوں کے پاس جا کے اس طرح کہتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے تو اس وقت بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ سے، ایسا کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے۔ تو اس مبارکے کے کئی پس منظر ہو سکتے ہیں۔ اس میں مزید ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ مروان نے اپنے دربان رافع کو سیدنا عبداللہ بن عباس کے پاس بھیجا اس آیت کا مطلب پوچھنے کے لیے، اور کہا کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں تو پھر ہر شخص ہی عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے، کیونکہ جو بھی کسی کے پاس کوئی نعمت ہو یا جو کچھ وہ کرتا ہے اس پہ اس کی منشا ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے، یعنی کہ وہ خوش بھی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اس کے کام پہ۔ تو اس پہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق؟ پھر انہوں نے اس سے پہلے آیت مبارکہ ساتھ ملا کر پڑھی اور کہا کہ یہ یہودیوں کے حق میں ہے، یعنی کہ یہودیوں کے حق میں یہ نازل ہوئی، اور پھر یہ بھی ساتھ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے اس کو بات کو چھپایا اور کچھ اپنی طرف سے من گڑت بات بیان کر دی۔ پھر وہ یہ سمجھے کہ ہم قابل تعریف ٹھہرے ہیں کیونکہ ہم نے آپ وسلم کے پوچھی ہوئی بات کو بتا دیا ہے، اگرچہ ہم نے آپ وسلم کو مطمئن کر دیا وقتی، اگرچہ اس کے برعکس جو حق بات تھی وہ کچھ اور تھی۔ تو پھر اس پہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ بھی کیا اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو بھی کچھ ہے، یا اگر تم بلا وجہ کی خوشامد چاہتے بھی ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمین ہی کی، کہ تمہارا کیا ہے۔ اگر تمہارے پاس بہت کچھ بھی ہو تو وہ وقتی فائدہ ہے، لیکن اللہ کے لیے تو سب کچھ ہے، جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ تمہیں عقل کے اندھوں کا کیا پتا کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے سینوں کے بیدوں سے بھی واقف ہے اور تمہیں سزا دینے پہ بھی قادر ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں، تو تم ایسا کبھی بھی نہ کرو۔ پھر مزید اللہ رب العزت کچھ اپنی کائنات کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنی قدرت کاملہ کو دکھا رہے ہیں کہ اے بندہ مومن، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں تو غور و فکر کرو، اور جو تمہارے سامنے ایک دن رات کا سرکل چل رہا ہے تو اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں قدرت کی، کس کے لیے؟ جو عقل مند ہیں۔ جیسا کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، رواں دواں ہے، تو شروع میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کروائی۔ کن الفاظ سے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی ابتدا کی تھی؟ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، یا زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ تو گویا ادھر بھی اللہ رب العزت اپنی پہچان کروا کر اس سورہ مبارکہ کا اینڈ کروا رہے ہیں، اور اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ تدبر کون کرتا ہے؟ جو عقل مند ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں جو عقل مند ہیں وہ ضرور غور و فکر کرتے ہیں کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے، یہ سارا کائنات کا نظام یوں ہی نہیں چل رہا، بلکہ اس کو بنانے والی ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اور دیکھیں کہ اس پہ یعنی کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں، تدبر کرنے والے ہیں، ان کو ہی عقل مند کہا گیا۔ اب بات واضح ہے کہ جو صحیح العقیدہ ہے وہ عقل مند قرار پائے گا،
اور جس نے اللہ کی ذات کو نہیں پہچاننا، جو شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ بے عقل ہے۔ اگرچہ دنیا کی نظر میں وہ کتنا ہی عقل مند قرار پائے، اس کے پاس کتنا ہی بڑا علم ہو، لیکن ایسا شخص عقل مند نہیں ہے۔ پھر مزید بندہ مومن کی کیا پہچان کروائی گئی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں کے بل، یہ کہ ہمیشہ ہی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں دیکھ کر، غور و فکر کر کے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں پیدا کی، سبحانک تو پاک ہے، تجھے پاکی ہے، تیری ہی ذات کو پاکی لائق ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں تو آگ کے عذاب سے بچائے رکھنا۔ یہ آیہ مبارکہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یہ 10 آیہ مبارکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر کے وقت ان کو پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ وسلم کی آنکھ کھلتی، آپ وسلم بیدار ہوتے، تو سب سے پہلے ان آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے۔ اور آپ وسلم کے اس عمل سے ایک اور بات کا بہت کہ پتہ چلتا ہے، بہت ہی اہم ہے کہ وضو کے بغیر بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رہے، قرآن کو چھوئے بغیر اگر ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو پھر بغیر وضو کے، لیکن اگر قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ہے تو پھر پہلے ہاتھ واش کرنا ضروری ہوگا۔ تو آپ جب بیدار ہوتے تو لیٹے لیٹے ہی ان آیہ مبارکہ کی تلاوت فرما لیتے تہجد کے ٹائم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ جب بیدار ہوتے تو آسمانوں کی طرف اپنی انگلی مبارک اٹھاتے تو اس وقت یہ تلاوت فرماتے ان آیہ مبارکہ کی۔ اور یاد رہے کہ اس روایت کو امام بخاری بارہا اپنی بخاری میں لائے ہیں، انہوں نے بارہا اس کو روایت کیا ہے۔ اور یہ روایت سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی نقل ہے، جو کہ مفسر قرآن تھے، حبر الامہ کا ان کو لقب عطا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور اس آیہ مبارکہ سے ریلیٹ کچھ اور احادیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز لازمی ادا کرو، کھڑے کھڑے نماز ادا کرو، کھڑے ہو کر پڑھنے کی استطاعت نہیں تو بیٹھ کر، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے کروٹ کے بعد، یعنی کہ لیٹے لیٹے ہی، جیسے بھی ہو نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ اور ایک اور روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو ہمیشہ ہی یاد کرتے، ہر حال میں اللہ کی یاد کرتے، اللہ کی تسبیحات کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ تو گویا اس آیہ مبارکہ میں بھی ایک بندہ مومن کی طرز زندگی کو واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں ہی اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے اور بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ پھر مزید ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اور بھی جہنم پہ بھی یقین کرتے ہوئے، جہنم پہ بھی ان کا ایمان ہے کہ واقعی اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے، قیامت کے دن جزا سزا ہوگی، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جس کو تو نے آگ میں داخل کیا تو نے اس کو گویا رسوا کر دیا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور یقیناً ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو آپ لوگوں نے ان کو زبانی یاد کرنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پہلے بھی یاد ہوں، تو بہت ہی اہم کہ آیہ مبارکہ ہیں۔ اور جیسا کہ الحمدللہ اب سحری ٹائم ہم بیدار ہو رہے ہیں، تو سحری ٹائم ان کو لازمی آپ لوگ تلاوت کیا کریں ان کی۔ اور جیسا کہ آج طاق رات ہے، چوتھی طاق رات ہے، 2 ہی راتیں ہمارے پاس باقی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں، ان کو بھی کوشش کے ساتھ جاگیں اور ان آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنا نہ بھولیں۔ یہ 10 آیہ مبارکہ کی تلاوت لازمی کریں، اور تہجد کے ٹائم ان آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنا اپنے لیے لازم قرار دیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن؟ جب آپ لوگ تہجد ٹائم اٹھیں، فجر سے پہلے اٹھنے کی عادت ڈال لیں گے تو پھر ہی اس سنت پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ پھر سے آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کہ بہت کم ہمارے پاس وقت ہے، چند گھڑیاں باقی ہیں، تو ان کو غنیمت جانتے ہوئے دنیا کے کاموں کو ایک سائڈ پہ کر دیں، اور سے زیادہ ان کی برکات سمیٹنے کی کوشش کریں۔ یہ کام تو سارا سال چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ اتنی بابرکت ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، یہ 2-3 دن 4 دن باقی ہیں، تو ان کو اہم جانتے ہوئے
اس سے استفادہ حاصل کر لیں۔ عید کی جو تیاریاں رہ گئی ہیں کوئی بات نہیں، ان کو چھوڑ دیں، یہ تو سارا سال بھی ہم اچھے اچھے کپڑے پہننا یہ سارا کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو سال بعد ہمارے پاس مہینہ آیا ہے، جو چند دن باقی ہیں، چند دن کیا بس 2 3 دن 4 دن باقی ہیں، تو ان کو غنیمت جان لیں اور بہت اچھے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اور عید کی خوشیاں بھی ہم تب منا سکتے ہیں جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور سب سے بڑھ کے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں کو بھی چیک کریں، اپنے اعمال کو بھی چیک کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہم کر رہے ہیں، جو بھی اعمال کر رہے ہیں تلاوت قرآن مجید کرتے وقت بھی اپنی نیت کا جائزہ ضرور لیا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔